السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ پچھلے کئی جمعوں سے میراث، تجہیز و تکفین اور میراث کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی، اسی سلسلے میں ایک اعتراض کیا جاتا ہے عام طور سے، اسی کا جواب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے دیا ہے۔ ایک تو اس اعتراض کا جواب ہے، اور دوسرا اس آیت کے آخری حصے میں ان طریقوں کا بیان ہے کہ جس سے بندہ طلاق سے بچ سکے، چونکہ ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ مسائل تو ہوتے ہی ہیں، تو گویا کہ اچھا عاشروہن بالمعروف، کہ اچھے طریقے سے بندہ زندگی بسر کرے، اس میں کچھ اللہ تعالیٰ نے بندے کو مشورے دیے۔ تو جو پہلا حصہ ہے جس کی میں نے تلاوت کی، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا حصہ کم کیوں ہے، مرد کا دگنا ہے، عورت کا ایک گنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک اصول بیان فرما رہے ہیں، بڑا ہی اچھا اسلوب اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے کہ پہلے تو ایک کہ بندے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جب دو بندے ہیں تو ان میں بڑا کون ہے۔ جب دونوں ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے نا تو وہاں سے فساد ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جیسے ہمارے ہاں شریعت کے اندر بھی نا سنت طریقہ یہ ہے کہ جہاں دو بندے ہوں نا تو ایک امیر ہو دوسرا مامور ہو، ایک اس کو بڑا بنا لیا جائے اور دوسرا اس کے تابع ہو کر چلے، تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک زندگی کی گاڑی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو ہم نے جو ہے نا عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ گویا کہ دونوں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مرد حاکم ہے، مرد بڑے ہیں ہم سے، لیکن مردوں کے ذہن میں یہ نہ ہو جائے کہ ہم ہی حاکم مطلق ہیں، جناب ہم حاکم ہیں، جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں، ہیں یہ جو زندگی ہے جناب، عورت ہے، عورت ہماری محتاج ہو گئی تو جیسے مرضی اس کو چلائیں، یہ نہیں کہا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ازالہ کر دیا کہ مرد حاکم ضرور ہیں، لیکن کس طرح کے حاکم ہیں، کہ حاکم اللہ نے کیوں بندوں کو بنایا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے فضیلت دی ہے کہ مرد کے اندر نبوت ہے، نبی مرد ہوتے ہیں، امامت ہے، مرد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دیگر کتنے زندگی کے امور دین کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی جو مردوں کے اندر صلاحیت ہے وہ عورتوں میں نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مردوں کو اس لیے ہم نے حاکم بنایا۔ اب یہاں یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ فضلہم علیہن، کہ مردوں کو ہم نے فضیلت دی ہے عورتوں پر، لیکن یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر۔ گویا کہ یہ بتا دیا کہ تم ایک دوسرے کے محتاج ہو، تم بعض سے ہو۔ اس کی مثال مفسرین یوں دیتے ہیں کہ جیسے انسان کا جسم ہے نا، تو انسان کے جسم میں سر افضل ہے ہاتھوں سے،
اب بتائیے کہ سر افضل ہے، سر کے اندر جو ہیں آنکھیں ہیں، ناک ہے، زبان ہے، یہ ساری چیزیں سر میں ہے نا، تو اب سر افضل ہو گیا ہاتھوں سے، تو کیا ہاتھوں کی اہمیت کم ہے؟ اب ہاتھ کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اب جن حضرات کے کوئی ایسا کوئی ہاتھ نہ ہو تو ان سے پوچھیں بھلا کتنی قدر ہے؟ ہاتھوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ سر کو جو ہم نے افضل قرار دیا ہے تو ہاتھوں کی اہمیت کم کر دی، یہ مطلب نہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جیسے معدہ اور دل، اب دل افضل ہے معدے سے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ معدے کی اہمیت کم ہو گئی؟ معدے کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے، اگرچہ افضل وہ دل ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر مردوں کو افضل تو قرار دیا، لیکن عورتوں کے بغیر مردوں کی اہمیت ایسا نہیں ہے کہ جناب اور بندہ چاہے کہ بس میں ہی میں ہوں، اکیلا کیسے گاڑی چلائے گا؟ تو مرد محتاج ہے عورت کا، عورت محتاج ہے مرد کی۔ کتنے معاملات ہیں کہ جناب بندہ محتاج ہوتا ہے عورتوں کا، اور کتنے ہی معاملات ایسی ہیں عورتیں محتاج ہوتی بندوں کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار فرمایا، بعضہم علی بعض، اس طرح کی یہ فضیلت ہے۔ ایک ہوتی آمرانہ فضیلت، جیسے بادشاہ کی ہوتی، امام کی ہوتی ہے، وہ آمرانہ ہے، وہ حکم دیتا ہے ایسے ہونا چاہیے۔ یہ جو گھر کے اندر بنایا نا حاکم، یہ آمرانہ نہیں، اس کو ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَتَشَاوُرٍ بَيْنَهُمَا، یہ وہ ہے کہ تشاور مشاورانہ حکومت ہے، کہ یہ مشورے سے چلنے والی حکومت ہے، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے مشورے سے چلے، یہ وہ والی حکومت ہے، آمرانہ حکومت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہاں پر جو حصہ مرد کا زیادہ ہے عورت کا کم ہے، کیوں؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ سارا خرچہ تو مرد کے ذمہ ڈال دیا، حتیٰ کہ عورت کی جان کا خرچہ بھی مرد کے ذمہ، کہ اس دان نفقہ تو مرد نے پورا کرنا ہے، بیوی کا بھی، بال بچوں کا بھی، سب کا۔ اب عورت کو جو ایک گنا مل رہا ہے وہ اس کی پاکٹ میں نہیں سمجھ لیں، بس وہ تو سارے کا سارا محفوظ ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ تمہیں میراث میں سے ایک حصہ جو مل رہا ہے تم نے اپنی جان پر لگانا ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ سارا سرمایہ اس کا محفوظ ہو گیا۔ وہ اگرچہ دیکھنے کو کم ہے لیکن سارا شریر نے محفوظ کر دیا، اور یہاں بندے کو دیکھنے میں دگنا دیا اور اس کا سارا خرچ کروا دیا، کہ جناب بیوی کا خرچہ بھی تمہارے ذمہ ہے، اور جتنے بال بچے سب کا خرچہ تمہارے ذمہ ہے۔ تو گویا کہ اس اشکال کا جواب دیا، اس وجہ سے عورت کا حصہ کم ہے کہ اس کا کم ہو کر بھی محفوظ ہے سارے کا سارا۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب دو بندے بنا دیے، ایک حاکم بنا دیا، ایک محکوم بنا دیا، ایک امیر بنا دیا، ایک مامور بنا دیا، تو لا محلہ کہ اب جو ہے نا عورت کو جھک ہی جانا چاہیے کہ نیک عورت کون ہے؟ فالصالحات قانتات۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ مرد حاکم ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے نا حکمت بھی بیان فرما دی، کہ چلو ایک تو یہ ہے کہ وہ خرچہ کرتے ہیں سارا، اس وجہ سے بھی دیکھو ان کو فضیلت حاصل ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ حکمت بیان نہ بھی فرماتے، یہاں پر کوئی وجہ بیان نہ فرماتے، تو اللہ تعالیٰ تو شہنشاہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے بس ہم نے فیصلہ کر دیا کہ مرد افضل ہے، مرد حاکم ہے۔ تو یوں بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ بس ہم نے بنا دیا ایک کو، لیکن اللہ نے سمجھا بھی دیا عقلی طور پر کہ دیکھو یہ جو ہم نے بنایا نا بڑا، اس میں یہ ہے کہ بہت سی صلاحیتیں مرد کے اندر ہیں اور پھر وہ خرچہ بھی کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم نے ان کو بڑا بنا دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں عورتوں کو کہ نیک عورتیں کون ہیں؟ اب فالصالحات قانتات، نیک عورتیں وہ ہیں قانتات جو تابع دار ہیں، کہ اب ان کا کام تابع داری کرنا ہے، اللہ کی تابع داری بھی کریں اور شوہر کی تابع داری بھی کریں، جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور وہ کیا ہے کہ وہ حفاظت کرنے والی ہیں للغیب، عدم موجودگی میں شوہر نہیں ہے تو شوہر کا مال اس کے پاس ہے، اس کی حفاظت کریں، شوہر جو ہے نا بچے اس کے سپرد کر کے گیا ہے لہذا ان کی حفاظت کریں، اور اسی طرح اپنی آبرو کی بھی حفاظت کریں۔ تو گویا کہ یہ نیک عورتیں ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو کہ کچھ مسائل ہو ہی جاتے ہیں، گھروں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا سب سے پہلا طریقہ تو یہ اختیار کرو فَائِزُوهُنَّ، کہ ان کو نصیحت کرو، ان کو واضح نصیحت کرتے رہو، ان کو سمجھاتے رہو، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک مرتبہ سمجھا دیا تو جناب اب لہذا تمہیں سمجھایا تھا نا تم نہیں سمجھی، ایسا نہیں ہوتا، یہ روز کا معاملہ ہوتا ہے بھائی۔ کیونکہ عورتوں کے متعلق عورتوں کی ایک صفت بیان کی گئی کہ غافلات
فالمؤمنات الغافلات، کہ یہ خواتین کے اندر غفلت کا مادہ پایا جاتا ہے، نسیان کا مادہ پایا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، کیونکہ گھروں میں اتنی باتیں ہو جاتی ہیں، یہ ساری باتیں یاد رکھیں نا تو وہ تو مصیبت بن جائے، تو لہٰذا یہ کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بھول جاتی ہیں، کیونکہ ان میں غفلت کا مادہ زیادہ ہے۔ تو اب کو یہ جو ہے جب غفلت کا مادہ زیادہ ہے تو یہ پھر غلطیاں بھی کریں گی، تو لہذا فَإِذُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، سب سے پہلا کام نصیحت کرنا۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی آیا آپ علیہ السلام کے پاس، تو ان کا انداز نہ کچھ ایسا تھا بیوی کے متعلق، کہ بیوی کی عیب بیان کر رہے ہیں، ایسی بیوی، اور جو الفاظ ملتے ہیں نا وہ الفاظ بھی ایسے ہیں کہ جس میں آتا ہے کہ وہ بڑی بد زبان ہے، کہ میری بیوی بڑی بد زبان ہے۔ تو جب دیکھا نا کہ آپ علیہ السلام نے کہ یہ اتنے عیب بیان کیے جا رہے جیسے سارے عیب ہی دنیا کے اس کے اندر ہیں، تو حضور نے فرمایا فطلق، پھر اس کو طلاق دے دے۔ تو اب وہ ڈر گئے، جب حضور دیکھا نا کہ آپ علیہ السلام کو ناگواری کا اظہار فرما رہے ہیں، اب وہ ڈر گئے، اور پھر کیا کہ یا رسول اللہ کہ میری اولاد بھی ہے اس سے۔ تو مقصد تو یہی تھا کہ یہ تم خوبی نہیں دیکھ رہے، یہ خوبی دیکھ رہے کہ تمہیں اولاد حاصل ہے اس سے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، تو یہ بھی تو خوبی ہے نا۔ تو سارے جہان کی برائیاں تم نے اس کے اندر بیان کر دیں، تو اب وہ تھوڑا سا سمجھ گئے۔ پھر جب دیکھا کہ اب یہ تھوڑا لائن پر آ گئے ہیں، تو حضور نے فرمایا ان کو سمجھاتے رہو۔ اور دیکھیے کہ اب یہاں قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو سمجھاؤ، یہ پہلا ہے۔ اچھا بعض ایسی خواتین ہیں چلو سمجھانے سے بھی اتنا سمجھایا باز نہیں آ رہی، یہ گاڑی ایسے چلانی پڑتی ہے، چلانے والی کھینچنے والی بات ہے، کھینچنے والی ہے۔ قرآن بھی دیکھو کس طرح سے تربیت کر رہا ہے۔ اچھا پھر دوسرا کام کیا کرو کہ اگر سمجھانے سے بھی باز نہیں نہ آ رہی تو پھر کیا کرو، وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ بستر جدا کر دو۔ اب تھوڑا سا بندہ کنارہ کشی کرے، کہ جیسے جو ہے نا بندہ ایسے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے بندے کو، تھوڑا کنارہ کشی اختیار کرے۔ اب عورت کا جو فطرت ہے نا، عورت کی فطرت، کیونکہ عورت کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے، تو عورت کے لیے پورا جہان اس کا خامدی ہے، اور مرد کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ مرد کو 4 کی اجازت دی ہے نا، تو مرد تھوڑا سا تنہائی برداشت کر سکتا ہے، اب عورت تنہائی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو شریعت کہہ رہی ہے کہ بستر جدا کر دو، تھوڑا عورت کو تنہا چھوڑ دو، تاکہ تنہا چھوڑو گے نا تو اس کو کچھ سوچنے کا موقع ملے گا کہ بھئی ٹھیک ہے ایسے ہی گزارا کرنا ہے، کہ چلو خرچہ بھی ہو رہا ہے، اولاد بھی ہے، چھت بھی ملی ہوئی ہے، تو یہاں سے جب جائیں گے تو بھائیوں کے پاس ہی جانا ہے، تو وہاں بھی تو باتیں سننی ہے نا، وہاں بھی تو مصیبتیں ہیں نا، تو لہذا یہیں گزارا کر لو، تو اس کو بستر جدا کر دو، تنہا چھوڑ دو۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ اگر تنہا بھی چھوڑنے کے بعد کام نہیں بنتا تو پھر کیا ہے، آگے کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، اب ان کو مار بھی سکتے۔ اب یہاں پر جناب بڑا طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتے ہیں، دیکھو جی پہلے تو عورتوں کو حصہ کم دیا، اوپر سے ان کو مارنے کی بھی اجازت دے دی۔ تو دیکھو قرآن پاک نے دونوں اعتراضوں کا جواب دیا۔ حصہ کم کیوں دیا؟ کہ بتا دیا کہ وہ سارا انہی کا ہے، انہوں نے کہیں خرچ نہیں کرنا، مرد نے تو سارے خرچے کرنے ہیں۔ اور یہاں جو وَاضْرِبُوهُنَّ کہا نا، آگے دیکھو کہ اس سے آگے معاملہ کیا آ رہا ہے، آگے معاملہ ہے طلاق کا۔ تو طلاق تو بہت بڑی مصیبت ہے جناب، تو یہ مار تو طلاق سے چھوٹی ہے۔ جب بڑی مصیبت کو دیکھیں گے نا تو چھوٹی مصیبت برداشت کر لی جاتی ہے، طلاق کے بعد تو معاملہ ختم ہو گیا، اب وہ عورت اپنے گھر میں، مرد اپنے گھر میں۔ تو لہذا شریعت یہاں دیکھو مار کا کہہ رہی کہ چلو اس میں ہے تو صحیح معاملہ، لیکن طلاق سے کم درجے کا ہے۔ اور یہاں بھی حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو جو مارنا ہے وہ اس کو تکلیف والا نہیں مارنا، بلکہ تادیب والا، کہ جس میں بظاہر ایسا ہو کہ وہ پتہ ہو کہ مار ہے لیکن اس کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی صراحت ہے حدیث کے اندر۔ اور یہاں پر بھی کیوں مار کی اجازت دی جا رہی ہے؟ کہ طلاق سے بچ جائیں، کہ وہ صحیح ہو جائے۔ اب دیکھو کہ اگر خدا نہ خواستہ دیکھیے کہ طلاق تک نوبت پہنچ بھی جاتی ہے تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جناب، اب دیکھو کہ یہاں شریعت کس طرح سے گھر بچا رہی ہے کہ پہلے سمجھاؤ سمجھنے نہیں بات آتی، چلو پھر اب تھوڑا سا جدائی اختیار کر لو، اور اس کے بعد نہیں تو چلو پھر مار بھی سکتے ہو، مارنے تک کی اجازت دے دی۔ اب پھر کیا ہے کہ اگر نہیں تو پھر ہے کہ جناب جو ہے نا تم آگے جو آیت آ رہی ہے، پھر کیا ہے کہ تم جو ہے نا ایک حکم بھیجو، حکم ایک عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے،
اب وہ حکم کیا کریں گے؟ یہ نہیں کہ پورا ٹبر اکٹھا ہو جائے کہ جناب ادھر سے مرد کے بندے آ گئے اس کے اور ادھر سے عورت کے بندے آ گئے اور یہ تو پورے کی لڑائی ہے. یہاں تو گھر بسانے کی بات ہو رہی ہے. شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ حکم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. اگر تمہیں ڈر ہے کہ نہیں یار مار تک تو کام ہو چکا پھر بھی باز نہیں آ رہی، تو لہذا ابھی بھی طلاق کا نہیں کہا کہ طلاق دے دو، ابھی بھی کہا جا رہا ہے حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک بندہ مرد کی طرف سے ایک بندہ عورت کی طرف سے، اور وہ بندہ بھی کیسا ہو؟ ایسا نہ ہو کہ جس کے اندر شریکے کا ویر ہو کہ لو جی اب شریکہ اب بھی موقع ہے، ابھی موقع ہے. ایسا نہ ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ کیسا آنا چاہیے؟ ان یریدا اصلاحا، کہ وہ ایسے ہوں کہ جو اصلاح کی کوشش کرے. کہ ایک بندہ مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے ہے تو چلو یار مسائل ہیں بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں. ایسے مخلص بندے بھیجنے ہیں، یہ نہیں کہ ایسے موقع پر وہی اجاڑ کے رکھ دیں آگ لگا کے آ جائیں. ایسے بندے نہیں ہونے چاہیے. تو زیادہ بھی نہ ہو، ایک ایک بندہ ہو. اچھا اب بہرحال اگر طلاق ہی دینی ہے تو شریعت اب کیا کہتی ہے کہ بہتر طریقہ طلاق کا کیا ہے، افضل طریقہ کیا ہے؟ کہ جب عورت پاک ہوتی ہے نا، حیض کے بعد جب عورت پاک ہوتی ہے تو ان ایام میں ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے جائیں. اس طہر کے اندر، اس پاکی کے ایام کے اندر بندہ ایک طلاق دے دے. اب ایک طلاق دے کے چھوڑ دے. اب کیا ہے پھر دیکھو شریعت کہتی ہے کہ اب یہ جو عدت ہے نا، یہ عدت شوہر کے گھر میں گزارے گی. کتنی حکمت ہے، کیونکہ شریعت پھر بھی کہہ رہی ہے کہ ان کا گھر اب طلاق کے باوجود آباد ہی رہے. دنیا کے کسی مذہب میں یہ لڑائی کے اس طرح طریقے نہیں بیان کیے گئے کہ لڑنا بھی ہے تو ایسے لڑنا ہے. یہ دین اسلام ہے نا، قدم قدم پر رہنمائی کی ہے کہ ہر اعتبار سے ان کا گھر بچ جائے. تو اب کیا ہے کہ ایک طلاق دے کے چھوڑ دو اور عورت جو ہے عدت یہاں پہ گزارے گی. اب جناب کیا ہے کہ طلاق ہو چکی ہے، اب بندہ بھی اکیلا، عورت بھی اکیلی. اب 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن بھی 1 مہینہ. اب عدت اتنی ہوتی ہے نا، 3 ماہ ہوتی ہے یا 3 حیض ہوتی ہے، 3 مینسز جو ہوتی ہیں. تو اب وہ تقریباً 2.5-3 ماہ میں ہی ہوتی ہے عدت پوری عام طور سے. تو اب 1 مہینہ گزر گیا جدائی میں، دوسرا مہینہ گزر گیا، اب جدا جدا ہے. تو اب کیا ہے کہ اب دماغ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا. یہاں تو ٹھنڈا کیا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے کے بعد آ جاتے ہیں، لو جی مسئلہ حل کرو، فوراً دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. فوراً بھئی ابھی اتنی بریسٹ پورا چھوڑ دیا، ابھی دماغ ٹھنڈا ہو گیا. تو شریعت جیسے کہہ رہی ویسے کرنا تھا نا. ایک طلاق دینی تھی تو خود ہی کچھ حوصلہ بھی ہونا چاہیے. جب مرد کو حاکم بنایا، کس وجہ سے حاکم بنایا ہے؟ اس کے اندر حوصلہ زیادہ ہے، صبر زیادہ ہے اس کے اندر. تو یہاں تو یہ طریقہ افضل کہ ایک دے کے چھوڑ دو، عدت وہیں گزارے گی. کوئی صلح کی گنجائش تو چھوڑو. 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے میں کوئی بندہ سوچے گا چلو گزر گئی عدت، ختم ہو گیا نا معاملہ. پھر بھی بندے ہوتے ہیں کہ چلو یار کوئی جھک جاتے ہیں، کچھ نرمی ادھر سے شوہر کی طرف سے ہوتی ہے، کچھ عورت کی طرف سے ہوتی ہے. تو پھر کم سے کم گنجائش تو ہے کہ جناب وہ اب نکاح کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک طلاق ہوئی ہے نا، نکاح کرنے اب 2 کا حق تو بھی باقی ہے. اور اگر کسی بندے نے 3 ہی دینی ہے نا، اس کا بھی شریعت کہتی ہے کہ ایک طہر کے اندر 1 طلاق دو. پورے مہینے میں 1 طلاق دے دی، چھوڑ دو. اگلا مہینہ یعنی مینسز آنے کے بعد، حیض آنے کے بعد اگلا مہینہ جب آئے گا نا، اس میں دوسری طلاق دے دینا. اب یہاں بھی بندے کو سوچنے کا موقع دیا. اب یہ نہیں کہ جناب اکٹھی 3 طلاقیں دے دو اور پھر جناب فتوے پوچھتے رہو. کبھی سعودیہ سے فتویٰ منگوا رہے ہیں، کبھی کسی اور مسلک سے فتویٰ منگوا رہے ہیں. اور بھائی دیکھو یہ 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں اکٹھی دے دی جائے نا تو پوری امت میں جمہور ایک طرف کھڑے ہیں. اب چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے ایک طرف کھڑے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. اب یہ کیا ان کو حدیثیں سمجھ نہیں تھی؟ اب جناب وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ نہیں جی 3 1 ہوتی ہے، دیکھو یہ اختلافی مسئلہ تو بنا دیا نا آپ نے. اب جو آپ در در کے دھکے کھا رہے ہیں، تو اب در در کے دھکے کھا رہے ہیں. بہتر نہیں تھا کسی اختلاف تک نوبت ہی نہ آتی کہ جناب ساری امت ایک طرف ہے کہ 3 3 ہو جاتی ہیں. بعض جگہوں سے آپ جائیں گے اپنی خواہش کے مطابق فتویٰ لیں گے کہ 3 1 ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہاں تک نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. یہ تب ہوتا ہے کہ جب بندے نے شریعت کی یہ مسائل بھی سیکھے ہوں، اور حوصلہ ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے. تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک تو اعتراض کا جواب دیا کہ عورت کو حصہ کیوں کم دیا گیا ہے، اور دوسرا بندے کا ہر صورت میں کوشش کی ہے کہ ان کا گھر بچ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.